ہمارے معاشرے کو خصوصاً دو چیزوں نے انتہائی تباہ کر رکھا ہے، خصوصاً ہم پٹھانوں کے معاشرے کو۔ یہ دو چیزیں ہم میں بہت سخت ترین پائی جا رہی ہے۔ ایک، ہمیں غصہ بہت آتا ہے، ہم غصے کو دبا نہیں سکتے، ہم لوگوں کو معاف کرنا نہیں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے خوش اخلاقی کی، بہترین اخلاق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، خوش اخلاقی یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اخلاق کا نمایاں پہلو وہ لوگوں کو معاف کرنا ہے، اپنے غصے کو دبانا ہے۔ لیکن ہم میں یہ بات بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری معاشرتی زندگی تباہ و برباد ہے۔ ہم بدلہ لینے پہ تلے رہتے ہیں کہ ہم نے بس بدلہ ہی لینا ہے۔ دیکھو، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے قاتلین کو معاف کر دیا۔ کیسے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ سے روانہ ہوئی، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگی، تو حبار ابن اسود نے نیزہ مارا، وہ اونی سے نیچے گر پڑی، اس کا حمل ساقط ہو گیا، اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین، انتہائی افسردہ ہو گئے، ابدیدہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا پتہ چلا۔ لیکن یہی حبار ابن اسود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کا قاتل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اسلام لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا جب معافی مانگی۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا۔ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کرنی ہے، یا ہم بدلے ہی پہ تلے رہیں گے۔ اسی طرح حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو شہید کر ڈالا۔ لیکن یہی وحشی ابن حرب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور اسلام لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے قاتلین کو معاف کر دیا ہے۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں انتہائی سخت ترین زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے تکلیفات پہنچائے، 3 سال لوگوں نے بائیکاٹ کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تو سب کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں بھی ان دو چیزوں پر انتہائی عمل کرنی چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا، اپنے غصے کو دبانا۔ اور دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ ایک انتہائی سخت ترین بیماری ہے غصہ آنا، جس سے ہماری ساری معاشرت وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا بھی اس کی بتلائی ہے کہ تمہیں اگر غصہ آئے تو غسل کر لو، وضو کر لو، پانی پی لو، بیٹھ جاؤ۔ یہ مختلف باتیں احادیث کے اندر آئی ہے، اور یہ غصے کی نوعیت پر ہے۔ اگر تمہیں بہت زیادہ غصہ آیا ہے تو جا کر غسل کر لو، اگر اس سے ذرا کم درجے کا آیا ہے تو جا کر وضو کر لو، اور اگر اس سے بھی کم درجے کا غصہ ہے تو تم پانی پی لو، اور اگر اس سے بھی کم درجے کا غصہ ہے تو اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے، چونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان پھر کچھ بھی کر لیتا ہے، اور یہ شیطان کے ہاتھ میں انسان چلا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو شیطان ابلیس نے بتایا تھا کہ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے تو یہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، میں جو چاہوں اس سے کروا لوں۔ تو اس وجہ سے ہمیں غصے کو ختم کرنا چاہیے۔ بعد میں ہم پھر پچھتاتے رہتے ہیں، خصوصاً ہم پٹھان لوگ، لیکن پہلے ہم غصہ کر چکے ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ہمارے ہاتھ سے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے تو ہماری ساری معاشرت، ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کو معاف کرنا، ہمیں لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ جب ہم دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کریں گے تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرمائیں گے، ہم پر انتہائی کرم فرمائیں گے، اور ہمیں بڑے بڑے جنات میں داخل فرمائیں گے۔ اس وجہ سے میں خصوصاً آپ لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دیتا ہوں، ہم پٹھان لوگ دو چیزوں کو ختم کرو، ہماری معاشرتی زندگی بالکل صحیح سمت پہ جاری رہے گی۔ غصے کو ختم کرو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ جب ہم میں یہ دو باتیں آ گئی، ہم نے لوگوں کو معاف کرنا سیکھا اور غصے کو ختم کر لیا، تو سمجھو ہماری ساری معاشرتی زندگی درست سمت پہ جانے لگے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا